ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہنم واصل ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالاکنڈ ڈویژن، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں پر حملے میں ملوث تھا، فداور رحمان عرف لال زوب ڈویژن، علی رحمان عرف طہ سواتی اور ابو یحییٰ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بڑو، بشیر عرف پیر جان، نیاز عرف گمان، ظریف شاہ جہاں، حضرت علی عرف اسد، لاکھ جان چاکر آبادی عرف سوارہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کو رواں سال ایک اور بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب 2 خودکش بمباروں کو حراست میں لے کر ان کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا گیا، جن میں افغانستان سے تعلق رکھنے والا انصاف اللہ عرف تنہا اور روح اللہ شامل تھے۔ ان خودکش بمباروں کے قبضے سے 10 خودکش جیکٹس اور 250 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والی خودکش خواتین بمبار عدیلہ ولد خدابخش اور ماہل ولد عبدالحمید نے انکشافات کیے کہ کس طرح دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر نوجوان بچے اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا، جن میں نجیب اللہ عرف استاد عرف درویش، رشید عرف کماش اور فتنہ الخوارج کیچ کا سربراہ ناہید شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، سال 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 383 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن اور سلامتی پر قربان کی۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کرتا آ رہا ہے، جس کی پوری دنیا متعارف رہی ہے، لیکن پاکستان کی تمام تر کوششوں اور 12 ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں
کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ خواتین و حضرات، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں 72% علاقے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس دوران مائنز اور ان ایکسپلوٹڈ آرڈیننسز کو بھی ریکور کیا گیا ہے۔ حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں افواج پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں ملک بھر سے ایک بھرپور حکمت عملی کے تحت مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن سے ان غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ کے بعد غیر قانونی بارڈر کراسنگز میں بھی بتدریج کمی ہوئی ہے۔ پاسپورٹ کے استعمال کی شرح میں بھی خاطر خواہ اضافہ نظر آیا ہے اور سمگلنگ میں بھی بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں ستمبر 2023 سے اب تک 8,15,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 اسپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز، جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں۔ رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا۔ حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا یہ فیصلہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا ارتکاب بھی کر رہی ہے، جس میں بیرون ممالک ماروائے عدالت ٹارگٹ کلنگز باشمول بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں میں جاری حقوق اور علیحدگی پسند تحریکوں کو قوت کے ساتھ کچلنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں اور باشمول عیسائیوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے۔ مساجد، عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی تنگ نظری کا یہ جبری مظاہرہ اقوام عالم
اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک کڑا سوال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات اہم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور مختلف آپریشنز کے علاوہ پاک فوج روایات کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونا ہو یا دوسرے چیلنجز، افواج پاکستان نے ہمیشہ حکومت وقت کی ہدایات کے مطابق عوام کی خدمت کو مقدم رکھا ہے۔ ان فلاحی کاموں میں تعلیم، صحت، فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس ہیں جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں خیبر پختونخوا، خاص طور پر بلوچستان، ضم شدہ قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر پر کام تیزی سے جاری ہے۔ 2024 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے مقامی افراد کے مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے 6500 آؤٹ ریچ پروگرام کیے گئے۔ تعلیم کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف یوتھ امپلائمنٹ اسکیم پر خصوصی توجہ دی گئی، جس کے تحت مقامی طالب علموں کا آرمی پبلک سکولز اور مختلف کیڈٹ کالجز میں داخلے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور ایف سی میں شمولیت شامل ہے۔ دوسرا اہم تعلیمی منصوبہ علم ٹولو دا پارا کے تحت 7 لاکھ سے زائد طالب علموں جن کا تعلق ضم شدہ اضلاع سے تھا کو تعلیمی سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بہت سے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور کچھ پر کام جاری ہے۔ کچھ اہم منصوبوں میں جنڈولا مارکیٹ، مکین اسٹیڈیم، ڈگری کالج میرن شاہ، میر علی ہسپتال اور دیگان مارکیٹ شامل ہیں، جن کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مختلف علاقوں میں امدادی کیمپس اور متاثرین کا ہر ممکن ساتھ دیا گیا۔ صحت کے شعبے میں 113 سے زائد میڈیکل کیمپس کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کی جانب سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں سے کچھ منصوبوں کی تکمیل میں دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور چین کا کردار قابل ستائش ہے، جن میں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ہسپتال اور گوادر میں پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال کے قیام سمیت دیگر تعلیمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی میں نوکنڈی، مشخیل، پنجگور اور M8 روڈ کی تعمیر اور توسیع کے منصوبے اہم ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سبی اور ہرنائی کے درمیان 140 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک میں سے 93 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو مرمت کر کے 17 سال کے بعد کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھی کینال پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے، جو نومبر 2024 سے پہلے مرحلے میں 65,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی بہت سے منصوبے شروع کیے گئے، جن میں ہالک ڈیم، منگی ڈیم، بابرکیش ڈیم اور برج العزیز ڈیم شامل ہیں۔ ان تمام پروجیکٹس کی تفصیلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گوادر میں چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات پر مختلف پروجیکٹس، جن میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بحالی اور روزگار کی فراہمی شامل ہے، پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چمن ماسٹر پلان کی تکمیل بلوچستان کے دیگر ترقیاتی منصوبوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر پر تجارت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اور اس حوالے سے کلیئرنس ٹائم کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے پر 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور سکینرز اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی انسٹالیشن بھی تکمیلی مراحل میں ہے، اور یہ منصوبہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد تجارتی سامان پر جو کلیئرنس کا وقت درکار ہوتا تھا، وہ جدید اکوپمنٹ کی وجہ سے کم ہو جائے گا، اور دونوں ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے کئی ممالک تک تجارت بہتر ہو سکے گی۔ کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ، پاک افغان بارڈر پر جوائنٹ بارڈر سسٹیننٹ مارکیٹس کا قیام بھی کیا جا چکا ہے۔ آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت بھی مختلف منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ قلیل مدت میں
اب تک 15,825 ایکڑ رقبہ اس کے تحت زیر کاشت بھی لایا جا چکا ہے۔